حور نے ایسے کیوں کہا؟ انا نے حیرانگی سے حیا عالیہ کو دیکھا۔ اگر اس کو ہوش آ گیا ہے تو یہ سب کرنے کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ عالیہ بھی الجھی تھی۔ میرے خیال میں ہمیں زیادہ نہیں سوچنا چاہیے، اس سے مل کر ہر سوال کا جواب مل جائے گا۔ حیا نے اپنا پوائنٹ رکھا۔ تم لوگوں کا کیا ہو گیا؟ اور ہم جو ان لوگوں کو ہی دیکھ رہا تھا، ایبرو اچکائے بولا۔ وہ تم لوگوں سے ملنا چاہتی ہے؟ اب مجھے نہیں پتا۔ تم لوگ باہر کھڑے ان لوگوں کو وہاں سے کیسے ہٹاؤ گے؟ جیسے بھی کرو، بس باہر کھڑے اس کے شوہر اور بھائی کو ہٹاؤ اور اس سے ملاقات کر لو۔ اور ہم دھیمے سے لہجے میں بولتے ان کو سوچ میں ڈال گیا۔ ایسے ہی کرتے ہیں۔ تم نے کہا تھا نا ابھی کہ حور کے کچھ ٹیسٹ کروانے ہیں، اس کو لیب میں لے آؤ، وہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ عالیہ نے فوراً سے حل پیش کیا۔ اور ہم مسکرائے تھا۔ کیا بات ہے، بڑا دماغ چلتا ہے میڈم کا۔ وہ اپنے دانت نکالتے اس کو جبراً مسکرانے پر مجبور کر گیا۔ انار نے شانے اچکائے دونوں کو دیکھا تھا۔ چلو پھر ایسے ہی کرتے ہیں۔ حیا نے اتفاق کیا تھا۔ میں نے اس کو کہیں تو دیکھا ہے، مگر کہاں؟ آیت اور ہم کو دیکھ سوچ میں پڑی تھی کہ اس نے اس کو پہلے کہاں دیکھا ہے۔ آیت ابھی وہ ویسے ہی کھڑی تھی کہ برہان اس کے قریب آیا۔ ایسے ہی کرو، تم گھر چلی جاؤ، میں سہان کے ساتھ یہی ہوں۔ صبح ہی جیسے ہی صبح کو حور میں کہیں نہیں جا رہی، میں بھی یہاں ہی ٹھہروں گی۔ اس سے پہلے برہان اپنی بات مکمل کرتا، آیت درمیان میں ہی بولی۔ برہان خاموش ہوا تھا۔ وہ اپنا فیصلہ سناتے دوسری طرف آتی حیا کو دیکھ گئی۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ حیا آیت کا چہرہ دیکھ دریافت کر کے مجھے لگتا ہے میں نے اس ڈاکٹر کو پہلے کہیں دیکھا، لیکن کہاں یاد نہیں آ رہا۔ آیت سامنے کاؤنٹر پر ارحم کو نرس سے بات کرتے دیکھ حیا کو آنکھوں سے اشارہ کر گئی۔ ارے وہ ارحم ہے، آرمی ڈاکٹر ہے، یہاں کسی کام کی وجہ سے آیا ہے۔ حیا آیت کو آرام سے آگاہ کر گئی۔ جب تم لاہور آئی تھی پیپرز دینے، تب یہ بھی وہاں تھا۔ حور کی وجہ سے ملاقات ہوئی تھی اس سے۔ حیا نے تفصیل سے بتاتے آیت کو اچھے سے یاد کروایا۔ ہاں یاد آیا۔ آیت جس کو اچھے سے یاد آیا تھا آنکھوں کو بڑا کر گئی۔ حیا کو اس پل بہت کیوٹ لگی تھی جبکہ وہ ہلکے سے مسکرائے۔ ساہیوال، تمہارا چہرہ اترا ہوا کیوں ہے؟ ایمان عاشی کو اپنے پاس بٹھاتے غور سے دیکھتے سوال پوچھ کے عاشی نے سرد پڑتے چہرے کو نہ میں ہلایا۔ جیسے کہا گیا تھا۔ کہاں، ایسا تو کچھ بھی نہیں۔ میں نے زبان سے سوال پوچھا تو بہتر ہوگا جواب بول کر دو، ایسے سر ہلا کر کچھ حاصل ہونے والا نہیں۔ ایمان حقیر سجائے بولی تو عاشی اس کا انداز دیکھ ہلکے سے مسکرائی۔ تم غصہ مت کرو، تمہارے لیے ٹھیک نہیں۔ ویسے کب تک میں حالہ بننے والی ہوں؟ عاشی ایمان کے گالوں کو کھینتے بات کا موضوع بدل گئی۔ ایمان گرد اس کو صاف بتا گئی کہ ایسے بات بدلنے سے وہ اپنے سوال سے ہٹنے والی نہیں۔ یار مجھے کیا ہونا ہے؟ آج سے پہلے کبھی مجھے اداس دیکھا جو آج ایسے ہی تم نے یہ سوال میرے گرد اٹھا ڈالا؟ عاشی اس کو غصے سے گھورتے دیکھ بات کو گول گول گھماتے جیسے اپنی بات بتا گئے۔ ایمان اس کی اس بات سے تو اتفاق رکھتی تھی، تم نے اچانک سے شادی کے لیے اتنی جلدی ہاں کیسے بول دی؟ ایمان بنا پہلے جواب پر تبصرہ کی اگلا سوال رکھے عاشی کو اکسا گئی۔ بول رہی تھی جبکہ جلدی ہی خود کو نارمل رکھتے مسکرائی۔ میں نے سوچا سب شادیاں کیے جا رہے ہیں، میں پیچھے کیوں رہوں؟ ویسے بھی اگر عمر نکل گئی تو جو رشتہ مل رہا ہے وہ بھی نہیں ملے گا۔ عاشی ہلکے پھلکے سے لہجے میں بولتے ایمان کے پاس سے اٹھی اور چلتے ڈریسنگ ٹیبل پر پڑے سامان کو سیٹ کرنا شروع ہوئی۔ ایمان نے غور سے اس کے انداز کو دیکھا۔ جو سامان پہلے سے سیٹ پڑا تھا اس کو واپس سے سیٹ کرنا ایمان کو بہت کچھ عیاں کر گئے۔ اس کا مطلب سارا لوگ ٹھیک بولی تھی کہ ضرور کوئی بات ہے۔ ایمان اس کو الجھی نظریں چراتے اچھے سے سمجھی۔ ایسی بھی کیا جلدی کہ بندہ ایک بار اپنے کل کے بارے میں نہ سوچے؟ ایمان مزید آگے پوچھ گئی تو اب کیا؟ عاشی نے نہ سمجھی سے دیکھا اور آنکھوں سے ہی پوچھا، مطلب تمہارا کزن ایک اچھا انسان نہیں ہے، شرابی ہے، ہر برا کام کرتا ہے؟ جس نے بتایا؟ حسن نے بتایا۔ تو پھر تم شادی کیوں کر رہی ہو؟ ایمان سنجیدگی سے تفصیل بڑے انداز میں بتاتے اس کو ایک بار پھر اپنے سوال میں اکسا گیا۔ عاشی جس کا چہرہ سفید پڑ چکا تھا، وہ عائشی جس کے پاس بولنے کے لیے ایک بھی الفاظ نہ تھا، حقلاتے لبوں پر زبان بھری۔ ایمان نے غور سے عاشی کو دیکھا تھا۔ جانتی ہوں ابھی وہ غلط راستے پر چل رہا ہے، لیکن انشاءاللہ شادی کے بعد وہ سب برے کام چھوڑ دے گا۔ اس نے بولا۔ ایمان کے سامنے بھی جھوٹ بولتے ہوشیاری سے بات کو گھمانے والی عاشی تھی۔
اس کی طرح کوئی بھی ایکٹنگ کرتے کسی کو گما نہیں سکتا تھا جیسے وہ کر سکتی تھی۔ اور ابھی وہ 2 منٹ کی خاموشی کے بعد پوری تیاری لیے جٹ سے بولی، ایمان نے سر دابڑی تھی، اب ایمان اب آئے تھی بات کرے گی اس پاگل سے، ایمان نے دل میں سوچا ہی تھا۔ میرپور ڈاکٹر آپ نے بلایا۔ برہان سہان اور عائد کا ہمراہ ڈاکٹر کے کیبن میں داخل ہوا تھا۔ بیٹھتے دریافت کیا، جی مجھے آپ سب کو ایک خوشخبری دینی تھی۔ ان کی سب رپورٹ سے درست صحیح سے بڑھ اس کے ذہن پر جو اثر پڑا تھا وہ بھی ختم ہو چکا ہے۔ اب وہ پوری طرح نارمل حالت میں پہلے کی طرح واپس لوٹا، لیکن اس کے ساتھ ایک بری خبر بھی ہے۔ اب کیا ہم نے کہتے سب کے چہرے پر سجی مسکراہٹ کو غائب کیا۔ کیا بری خبر؟ سرحان برہان ایک ساتھ بولے تو، اور ہم نے دونوں کو دیکھا جیسے آپ سب نے بتایا تھا کہ ان کا پہلے ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور چوٹ ان کے دماغ پر لگی تھی۔ ابھی ان کے گرنے کی وجہ سے چوٹ پھر سے سر پر لگی ہے، ویسے پہلے کی طرح نارمل تو ہو چکی ہے مگر ان کی وہ یادداشت چلی گئی ہے جب ان کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ میں کچھ سمجھا نہیں۔ سہان ارہم کی بات کاٹ درمیان میں بولا، مطلب کیسے؟ اس سال میں ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا اس رات وہ سب کچھ بھول چکی ہے۔ ارہم کے الفاظ جیسے برہان کو پریشان کر گئے۔ ویسے تو وہ بالکل ٹھیک ہے۔ سہان جس کو لگا تھا جانے کون سی بات ہو سکتی ہے، ڈاکٹر کے ایکسیڈنٹ والے دن کی بات بولنے کا بتاتے جیسے سکون دے گا۔ جی مسٹر سہان وہ ویسے ٹھیک ہے، آپ کو صبح ان سے مل سکتے ہو؟ ارہم پیشہ ورانہ انداز اپناتے بولا تو برہان ایک دم اٹھا تھا۔ عائد بھی کھڑی ہوئی تھی۔ حور آرام سے حیا جو حور کو نارمل حالت میں دیکھ خوشی سے گلے ملی تھی۔ عالیہ اور انار بھی بے انتہا خوش ہوتی ملی۔ حور جو بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی ایک دم اٹھنے کی کوشش کرتے دیکھا، تیزی سے بولی، میں ٹھیک ہوں۔ وہ سرسی ساتھ سب کو دیکھ چوٹ لگی جگہ پر ہاتھ رکھ درد کو برداشت کر کے وہ ایک لمبا سانس بھرتے ہوئے اس کے لبوں پر زبان پھیر گئی۔ حیا جو حور کے قریب ہی براجمان ہوئی تھی، حور کے ایک ایک عمل کو نوٹ کر ایک نظر انار عالیہ پر ڈالی جو پہلے سے ہی خاموش کھڑی اسی کام میں مصروف تھی۔ حور تم نے ارہم سے جھوٹ کیوں بلوایا؟ حیا روم میں چھائی خاموشی کا سکہ اچھال بولی تو عالیہ اور انار بھی کان کھڑے کرتی تھوڑا سا مزید ہوئی تھی تاکہ آسانی سے سن سکے، جان لوگ کہاں ہیں؟ حور جو چھت کو گوڑھی تھی اشتیاق سے پوچھتے، حیا کو دیکھا وہ لوگ ارہم کے پاس گئے ہوئے ہیں، تمہارے ٹیسٹ کے بہانے سے یہاں لایا گیا ہے، کیا ہوا؟ حیا اس کو خاموشی سے واپس چھت کو گھورتے دیکھ اب کے حور کے سر پر ہاتھ پھیرے دھیمے سے دریافت کری، میں کیسے ملی تھی سب کو؟ وہ جو اپنے کچھ سوالوں میں الجھی پڑی تھی دماغ میں چلتا سوال حیا کے سامنے رکھ گئی، تمہیں برہان ہی لایا تھا، لاہور کے پاس ہی تم ملی تھی، ہم سب نے سیدھے تمہیں ہسپتال میں ہی دیکھا تھا۔ اچھا تم ابھی یہ باتیں چھوڑو، آرام کرو، ہم بعد میں بات کریں گے۔ حیا اس کو ذہن پر زور ڈالتے دیکھ آرام کرنے کا مشورہ دے گی، جان پریشان ہوں گے۔ وہ جو سب کچھ اپنے سینے میں دبائے پڑی تھی درد سے، وہ رات یاد کرتے لب بینچ کی۔ ہاں سبھی بہت پریشان تھے۔ حیا اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے دیکھ دھیمے انداز میں بتاتے اس کے گرے آنسو پوروں سے صاف کر گئی، مجھے جلد سے جلد ٹھیک ہونا۔ حور کا چہرہ ایک دم سپاٹ ہوا تھا، آنکھوں سے جیسے بدلے کی آگ نکلی۔ حیا ایک دم اس کو بڑکتے دیکھ ساکت ہوئی، مشکل سے اپنا سر اٹھا پا رہی تھی۔ ہاں حور تم ٹھیک ہو جاؤ گی انشاءاللہ، لیکن ابھی تمہیں آرام کرنا ہے۔ حیا اس کو واپس سے پیار سے سر پر ہاتھ رکھتے بولی تو عالیہ بھی اس کے قریب ہوئی۔ انار اس کے گالوں سے بہتے آنسو صاف کر کے وہ لوگ اچھے سے اس کے درد تکلیف محسوس کر سکتی تھی، اور ویسے ہی لیٹے آنکھیں مونگی کیسی ہے ابھی عالیہ؟ انار جو حور کو چھوڑ باہر آ چکی تھی حیا کو آتے دیکھ پوچھ کے، ارہم لے گیا؟ ٹھیک نہیں لگ رہی مجھے وہ۔ حیا لمبا سانس ہارچ کرتے بولی تھی جبکہ سر دابڑتے چیئر پر بیٹھی، کچھ نہیں ہوتا، اللہ نے اس کو واپس سے صحت یاب کر دیا، ہمیں اس بات کا شکر ادا کرنا چاہیے، باقی ہم لوگ اس کے ساتھ ہیں، پھر دیکھنا ہم سب کچھ مل کر ٹھیک کر دیں گے۔ عالیہ حیا کے پاس بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کا حوصلہ باندھا۔ ابھی یہ بتاؤ کہ حور کو پہلے کی طرح ٹھیک ہو چکی ہے اور اس کی یادداشت بھی ہے، یہ بات سر کو بتانی ہے یا نہیں؟ عالیہ نے ملک کی کال آتے دیکھ آپ کے حیا کو سنجیدگی سے پوچھا، نہیں ابھی کچھ نہیں بتا سکتے سر کو، جب تک حور سے اچھے سے بات نہیں ہو جاتی ہم سب کو پتہ نہیں چل جاتا، تب تک حور کی یادداشت والی بات صرف ہم تینوں تک ہی رہنی چاہیے۔ حیا نے ساتھی سے منع کیا تھا۔ عالیہ حامی میں سر ہلاتے فون کان سے لگائے وہاں سے گئی۔ لاہور بھائی صاحب نہیں، اکرام نے سلطان شاہ کا اٹھتا ہاتھ ہوا میں ہی پکڑا، زر جو مجرموں کی طرح نظریں جھکائے کھڑا تھا،
ڈرتے سرسی سے نگاہ اٹھائی تھی اور اپنے باپ کو دیکھ فوراً سے واپس جھکائی۔ کیا ضرورت اس لڑکی کے ساتھ ریس لگانے کی؟ پوچھو اسے سے اکرام۔ سلطان شاہ غصے کو کنٹرول کر بڑھ کر اکرام نے ایک نظر سامنے کھڑے زر پر ڈالی۔ اکرام کیا کہہ سکتے تھے؟ زر مجھے میرے سوال کا جواب چاہیے۔ سلطان شاہ کے سخت لہجے میں روب دار طریقے سے دوڑے۔ بابا سائیں میں نے کچھ نہیں کیا، غلطی اس کی تھی، وہ مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھ رہا تھا، اب ایسے میں کیا کرتا اس کو مجھے مارنے کا موقع دیتا؟ زر جس کی لڑائی خور کی بات پر ہوئی تھی چھپا گئے۔ زر میری بات اپنے کان کھول کر سن لو، آج تو تم نے لڑائی کی، اگلی بار اگر مجھے ایسی خبر ملی تو تمہاری پڑھائی سیدھی امریکہ جائے گی۔ سلطان شاہ انگلی اٹھاتے ساتھی سے بولتے زر کو شاک کر گئے۔ اکرام نے بھی سلطان شاہ کو دیکھا تھا، وہ جانتے تھے کہ وہ ایسے اتنا بڑک کیوں رہے ہیں۔ ابھی جاؤ اور آئندہ ایسے جگروں سے گریز کرنا، وہ دو ٹوک بولے تھے۔ زر لب بینچے لمبے لمبے ڈگ پڑا اوپر کی طرف روانہ ہوا۔ بھائی زیادہ فکر نہیں کرے، زر کوئی بچہ نہیں ہے، ضرور اس کی غلطی ہوگی جس وجہ سے زر نے ایسا کیا، مگر ابھی آپ نے سمجھا دیا ہے نا، تو وہ سمجھ گئے ہیں، اگلی بار وہ ایسی غلطی نہیں کرے گا۔ اکرام سلطان شاہ کو پانی پیتے دیکھ پاس بیٹھتے بولے، اکرام کیسے پریشان نہ ہوں، عاطف کس کا بیٹا کیا تم بھول کے ہو؟ اب تو خاندان میں رشتہ بھی جڑا ہوا ہے، اور ویسے بھی اس کا باپ تو پہلے ہی موقع ڈھونڈ ہے کہ کسی طرح وہ لوگ مراد کے خون تک پہنچ جائیں۔ میں ایسا ہرگز ہونے نہیں دوں گا، میں نے سوچ لی ہے۔ اب زر نے جیسے پیپر دی اگلی پڑھائی وہ امریکہ میں کر کے سلطان شاہ نے فیصلہ کر دیا تھا۔ زر کی اس حرکت نے جیسے ان کو گہری سوچ میں ڈالا تھا۔ میر پور لیٹی رہیں، اٹھیے مت۔ نرس ہور کو اٹھتے دیکھ واپس سے لیٹتے بولی، مجھے اٹھنا ہے، میں بیٹھنا چاہتی ہوں۔ روم خالی دیکھ نظریں ڈور کی طرف کر گئی۔ رکیے ابھی فی الحال آپ لیٹی رہیے، نرس نے ایک بار پھر سے بولا تھا۔ ہور کو ویسے ہی چور روم سے باہر گئی۔ ہور واپس سے لیٹی دیوار کو گھورنا شروع، مگر جیسے ہی ڈور کھولا نظریں فوراً سے دروازے پر ٹکی پڑی۔ سہان ہور کی آنکھیں کھلی، دیکھ خوشی سے اس کی طرف لپکا۔ ہور کو فیصل شاہ کے کتنے ہی کہے الفاظ یاد آئے تھے۔ ہور سہان کو دیکھ جیسے آنکھیں جھپکنا سا بھولی پڑی، وہ نم آواز میں بولتے اس کے قریب ہوا تھا۔ ہور نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا، وہ کتنا کمزور نظر آ رہا تھا، اس کی آنکھیں، اس کا چہرہ، جیسے سب کچھ بجھا پڑا تھا۔ تم ٹھیک ہو گئی؟ میں کیسے بتاؤں میں کتنا خوش ہوں۔ سہان کا چہرہ ہور کو دیکھ کھل اٹھا، وہ محبت سے اس کو چھوتے اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑ کر جو اس کی قربت خود کے پاس محسوس کرتی آنکھیں بند کر گئی۔ ابھی سہان اس کو دیکھ کر کچھ مزید بولتا، روم کا ڈور ایک بار پھر سے کھلا تھا۔ برہان جو ڈاکٹر کے بتانے پر تیزی سے باغ اندر داخل ہوا تھا، سامنے ہی بیٹھ پر سہان کو ہور کے قریب بیٹھے دیکھ خود کے اوپر قابو رکھتے ہلکے سے مسکرایا۔ جان، ہور ایک دم سے بولی تھی، جبکہ ساتھ ہی اٹھنے کی کوشش کی۔ سہان نے اس کو سہارا دیتے اٹھایا تھا۔ برہان فوراً سے اس کی طرف لپکا، میری جان۔ برہان بیڈ کے دوسری طرف آتے اس کے قریب بیٹھا ہی تھا کہ ہور فوراً سے اس کے گلے لگی۔ برہان کے گلے لگتے ہی جیسے ہور کی آنکھوں سے سمندر بہنا شروع ہوا۔ عائد بھی حیا لوگوں کے ہمراہ داخل ہوتی، جبکہ ہور کو برہان کے ساتھ لگے روتے دیکھ عائد کی آنکھیں بھی بڑھ آئی۔ آئی ایم سوری، آئی ایم ریئلی سوری ہور میں۔ برہان کی نیلی آنکھوں میں بھی درد بڑی لہر ابھری۔ ہور جو چیخ چیخ کر برہان کو سب کچھ اپنے ساتھ ہونے والا بتانا چاہتی تھی، لب بینچے دبی آواز میں بہتے آنسوں میں چھپا کے، جان ڈونٹ وری، وہ مشکل سے اتنا ہی بول پائی تھی۔ بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں جان، میرا سب کچھ بدل گیا جان، میں کیسے بتاؤں میں نے کیا کیا دیکھا۔ ہور بہتے بے آواز آنسوں سے دل میں بڑبڑائی تھی۔ برہان نے آہستہ سے اس کو غصہ لا گیا تھا، محبت سے اس کو دیکھا، وہ ہلکی سے مسکراہٹ چہرے پر لاتے مقابل کر ڈمپل ہلکا سا گہرا کر گئی۔ واپس اس کو غصے لگا گیا، ایسے کیوں لگ رہا ہے جیسے ہور کی آنکھیں کچھ کہنا چاہتی ہیں۔ برہان نے اس کے سرد پڑتی آنکھیں ہونٹوں کو تالا لگائے دیکھ الجھا۔ لاہور، تم یہاں مت بیٹھو، وہاں دور والی چیئر پر بیٹھو۔ نمی حسن کو اپنے ساتھ والی چیئر پر براجمان ہوتے دیکھ کرنٹ کی طرح اچھلتے کھڑی ہوئی، جبکہ اس کے رد عمل پر حسن بھی ڈرتے اٹھا کے منہ باندھا۔ وہاں شاید اس نے اسد کو یعنی نمی نے اپنے بھائی کو دیکھ لیا۔ ریلیکس نمرا، میں کون سا کوئی گناہ کر، ہم پہلے بھی تو ایسے
بیٹھتے تھے، اگر اب تمہارے ساتھ والے چیئر پر بیٹھ جاؤں گا تو کون سا قیامت آ جائے گی۔ حسن واپس سے چیئر پر بیٹھا اور اس کو بھی بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نہیں، مجھے تمہارے ساتھ نہیں بیٹھنا، اور ویسے بھی ساتھ والی چیئر پر بیٹھ کر تمہیں کون سا انعام ملنا ہے جو دور بیٹھ کر نہیں مل سکتا۔ نمی تیکھے لہجے میں بولتی، دور والی چیئر پر بیٹھی حسن کا منہ بنا تھا جس کو کسی بھی ہاتھے میں نہ لایا گیا۔ بولو بھی، کیا بات کرنی تھی تمہیں؟ نمی کینٹین کے ڈور کی طرف نظریں جمائے تیوری چڑھائے بولی، تو حسن بھی اپنی جگہ سے اٹھے اس کے برابر میں بیٹھا۔ تمہارے ساتھ 2 پل محبت کے گزارنا چاہتا ہوں، پاگل ہو گئے ہو؟ نمی جس کی نگاہیں ڈور پر پہرا دے رہی تھی، اچانک سے حسن کی آواز خود کتنے قریب سن ڈر اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ ابھی وہ اٹھی کہ اس کے بولی آواز اس کو مزید اونچا بلوا گئے۔ حسن اس کے ایک دم اونچا بولنے پر ڈرتے نظر آس پاس والی چیئر ٹیبل پر بیٹھے اسٹوڈنٹ پر ڈال کے سمارٹ، کیا ہو گیا بھائی؟ یار تجھے کھانا ہے برگر تو کھا لے، مجھے زر سے بات کرنی ہے۔ علی جو زر کی طرف جا رہا تھا کلاس میں راستے میں ہی سمارٹ کی کینٹین بھی اس کے ساتھ کینٹین تک پہنچا۔ ارے میں تجھے کھانے کے لیے نہیں بھائی، کچھ دکھانے کے لیے لایا ہوں۔ میں تو حیران ہی رہ گیا۔ سمارٹ اس کو کینٹین کے پاس لاتے اندر داخل ہوا تھا اور علی کو لیتے ایک کونے والی ٹیبل پر بیٹھا۔ وہ سامنے دیکھ اس والے علی کچھ بولتا، سمارٹ کے اشارے پر نظر نمی حسن پڑ گئی نظر آیا۔ اب کہ سمارٹ نے ہلکے سے بولتے پوچھا کیا؟ علی نے آئی بڑو اچکائی، جبکہ اب سمارٹ کو دیکھا۔ وہاں تو حسن نمی ہے جو باتیں کریں، ان کے علاوہ تو کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ علی گھوٹے پھر سے گویا ہوا۔ میں ان کو ہی دیکھنے کا بول رہا ہوں، سمارٹ نے بھی بتاتے ساتھ گورا۔ جب میں تب حسن کبھی نمی کے پاس بیٹھے تو کبھی کسی کے آنے کے ڈر سے دور ہٹے۔ میں تو ساکت ہی رہ گئی کہ یہاں کون سا ڈرامہ چل رہا ہے۔ سمارٹ نے میری حیرانگی علی پر ظاہر کی تو وہ بھی حیرانگی سے آنکھیں پھیل گیا، جبکہ غور سے سامنے دیکھنے نظریں جمائی۔ ہماری ناک کے نیچے یہ کام چل رہا تھا اور ہم سب بے خبر تھے۔ لاہور، کیا ہوا تھا تیرے اور اس کے درمیان؟ سرشار اپنے بھائی کو ہوش میں دیکھ سپاٹ پوچھا۔ سرشار اتنی جلد بازی مت کر، پہلے اس کو ٹھیک ہو لینے دے۔ وقار شرازی عاطف کی حالت دیکھتی میرے سے بولے، بابا سائیں اب مجھے ایسے دبائیے مت، اگر آج اس مراد کے بیٹے کو رستی نہ ڈال تو اگلی بار وہ اس سے بڑا ہاتھ مارے گا۔ سرشار اپنے غصے کو ضبط کرتے مٹھیاں بھیج کر، یہی تو چاہتا ہوں کہ وہ بڑا ہاتھ مارے تاکہ اس کو جہاں اس کے باپ کی طرح گھسیٹا جائے۔ ابھی تو اس کھیل میں مزہ آنا شروع ہوا ہے۔ وقار شرازی آگے کا سوتے ہوئے مسکرائے، مجھے نہیں لگتا جو آپ سوچ رہے ہیں وہ ہوگا۔ سرشار عاطف کو ایک نظر دیکھ الٹے قدم باہر نکلا تو وقار شرازی اپنے بیٹے کے غصے کو دیکھ ہلکے سے مسکرایا تھا، جبکہ فوراً سے عاطف کے پاس بیٹھا تاکہ اس کا حال اچھے سے پتہ کر سکے۔ میرپور یہ کیسی ضد ہے یار؟ حیا سر نہ میں ہلا دے پوچھ ساتھ ہی انکار کر گئی۔ حیا میں ابھی بالکل ٹھیک ہوں، مجھے وہاں تم لوگوں کے ساتھ جانا، لیکن دھیان میں رہے کوئی بھی ہمیں دیکھ نہ سکے۔ وہ ابھی بھی ہسپتال میں زیر علاج تھی۔ ویسے تو ہور ٹھیک تھی مگر ہور نے ارحم سے کہا تھا کہ وہ ابھی نہیں جانا چاہتی، بس اس لیے جھوٹ بولتے۔ ارحم نے برہان سہان ہور کے ٹیسٹ کا بہانہ بناتے روکا۔ ابھی حیا لوگ اسی فیکٹری کا جائزہ لینے جانے والی تھی اور ہور نے بھی ساتھ جانے کی ضد پکڑی۔ ارحم جو خاموش بیٹھا ان سب کو نوٹ کر رہا تھا، اپنی بات پر ٹائم دیکھتے روم میں موجود سبھی وجود پر سرسری سے نظر ڈالی۔ پہلی فرصت میں تم لوگ مجھے یہ بتاؤ کہ تم لوگوں کا مسئلہ کیا ہے؟ میں یہاں اپنے کاموں کو چھوڑ تم لوگوں پر نگرانی کر رہا ہوں اور تم لوگ مجھے کچھ ٹھیک سے بتاتی بھی نہیں۔ اور ہم نے اب کے پوچھ سے سب کو گرا، سب ایک دوسرے کو دیکھنا شروع ہی۔ ہور جو اپنے بالوں کو پونی میں قید کر چکی تھی، جیکٹ اٹھایا تھا۔ تھینکس فار ایوری تھنگ جو تم نے میرے کہنے پر کیا، وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ رہی بات بتانے کی، ہور اب کے جیکٹ پہلے اس کے سامنے آئی تو واپسی پر آ کر بتاتی ہوں۔ ہور نے یقین دلا کہ وہ آ کر سب کچھ بتائے کہ ویٹ اس سے پہلے کہ ہور لوگ نکلی۔ ارحم نے اپنی ہور کو ہاتھ پکڑ کر روکا، ایسا ہسپتال سے نکلو گی تو پکڑی جاؤ گی، اوپر سے کچھ پہنو۔ ارحم ایک نظر ہور کو دیکھ سنجیدگی سے بولتا، سب لڑکیوں نے ہور کو دیکھ حامی بڑھتے سر ہلایا۔ ہور نے بھی خود پر نظر ڈالتے خود کا جائزہ لیا۔ دوسری بات، میرے خیال میں ایک لڑکی کو یہاں رکنا چاہتا کہ اگر واپسی سے پہلے تمہارے گھر والے آ جائیں تو وہ ان کو کوئی بہانہ لگا سکے۔ آخری بات، اب کہ ارحم نے ہور کو دیکھا تھا، میں تم لوگوں کے ساتھ جاؤں گا تاکہ اگر کوئی مصیبت آئے تو میں مقابلہ کر سکوں۔
میرے خیال میں ارحم ٹھیک بول رہا ہے، اس سے پہلے حور انکار کرتی ہے، یعنی ارحم کی باتوں سے اتفاق یا پھر ایسے کرتے ہیں انار کو یہاں چھوڑ جاتے، اگر کوئی آ گیا تو یہ اچھے سے سنبھال لے گی۔ عالیہ فوراً سے پیشکش رکھی، چلو ایسے کرو۔ حور نے جلدی سے کہا تاکہ وہ لوگ نکل سکے۔ اور کتنا انتظار کرنا ہوگا، مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی، تمہیں پتہ لگانے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ برہان ملک کی بات سن بڑھ کے انداز میں گویا ہوا۔ برہان ملک سے حور والے کیس پر انفارمیشن اکٹھی کر تھا، چونکہ وہ کسی بھی قیمت پر اس بات کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ وہ جلد سے جلد سچ جاننا چاہتا تھا کہ کس میں اتنی ہمت تھی برہان شاہ کی بہن پر ایسے وارڈ کرنے کی۔ شاہ کچھ دن مزید دو، ابھی تو میرے بھروسے کی ایک ٹیم میر پور گئی ہوئی ہے، ان کو وہاں میر پور میں ان کا کیا کام؟ برہان کو بھی اچانک سے یاد آیا تھا کا خیال لوگ میر پور میں ہیں، اس کی ملاقات ہوئی تھی، کوئی سمگلنگ کا کیس تھا جس میں تیرے خاندان کا فیصل شاہ بھی شاید شامل ہے۔ ابھی یہ خبر ملی تھی، پورے یقین سے نہیں بول سکتا، ایک بار پہلے ہم سے پکڑنا مس ہو گیا تھا ان کو، جس دن حور غائب ہوئی تھی، اس دن بھی میر پور کے لیے نکلنا تھا، مگر حور کے لاپتہ ہونے کی وجہ سے ہماری ٹیم میر پور نہ پہنچ سکی، لیکن ابھی پھر خبر ملی ہے جس وجہ سے اس کیس کو دیکھا جا رہا ہے۔ ملک نے تھوڑی تفصیل بڑے انداز میں برہان کو بتایا۔ جس دن حور غائب ہوئی تھی، کیا وہ جانتی تھی کہ وہ میر پور میں کام ہے؟ برہان سنجیدگی سے ملک کی بات سن اپنا سوال نکال گیا۔ مجھے نہیں پتا، میری عالیہ سے بات ہوئی تھی، اس نے بتایا تھا کہ میر پور جانا ہے، لیکن حور سے تو کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ ملک نے یاد کرتے دماغ پر زور ڈالا، تم پتہ کرو اور مجھے انفارم کرنا۔ اور ایک بات اب اتنا تو پتہ لگاؤ جلدی سے کہ حور کو رکھا کہاں گیا تھا، لاہور کے آس پاس سب جگہوں پر پتہ کرو، مجھے اس بات اور مجھے اس جگہ کا بتاؤ۔ برہان جو فون کان سے لگائے ٹی وی لاؤنج تک آ چکا تھا، صوفے پر براجمان ہوتے کوئر کے بٹن کھولے، جبکہ اگلے ہی پل فون بند کیا تھا۔ ہو گئی بات۔ ابھی برہان نے فون رکھتے سگریٹ نکالی تھی کہ سہان ایک دم سے نمودار ہوتے پوچھ گیا۔ برہان نے ایک نظر سہان کو دیکھا تھا، اور ایسے ہی آنکھوں سے ہمیں بڑی، مجھے نہیں لگتا ایسے کچھ حاصل ہونے والا ہے، کوئی اور طریقہ نکالنا ہوگا۔ سہان جو آتے ہوئے برہان کی بات سن گیا تھا، اب کہ اپنی رائے رکھتے جیسے اس کو مزید الجھایا۔ ایسے کہتے تم میرے دشمنوں میں سے کسی ایک کا نام بتاؤ جس پر تمہیں شک ہوگا، اور میں تمہارے دشمنوں میں سے کسی ایک کا نام بتاتا ہوں جس پر مجھے شک نہیں، پورا یقین ہو سکتا ہے۔ برہان سگریٹ کا ایک گہرا کاش دیتے دھواں پھیلا گیا، تو سہان نے ہلکے سے اپنی بڑی ہوئی داڑھی پر ہاتھ پھیرا۔ میں زیادہ تو تمہارے دشمنوں کے بارے میں نہیں جانتا، ہاں فیملی کے آس پاس میں سے کسی کا نام لینا چاہتا ہوں۔ فیملی کے آس پاس کون؟ اس سے پہلے سہان بات مکمل کرتا برہان نے فوراً سے پوچھا، جبکہ سنجیدہ ہوتے سگریٹ بھی ٹرے میں پھینکی، ابھی تو صرف میرا شک تیرے نئے بننے والے دشمن سرشار شیرازی پر جا رہا ہے۔ سہان نے اب کے بولتے برہان کا پر اعتماد چہرہ دیکھا تھا، جس پر 1% بھی فرق نہ آیا تھا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ سہان اس کو گہری سوچ میں مبتلا ہوتے دیکھا، اس کا چہرے پر حیرانگی کا عکس لہرا گیا۔ سوچ رہا ہوں کچھ کرنے کا۔ برہان نے اتنا کہتے فون پر میسج ٹائپ کیا، تو سہان بھی انگلی کو موڑ گیا۔ تمہیں کس پر شک ہے؟ سہان برہان کے دماغ میں کون ہے جاننا چاہتا تھا، اس لیے اس کو فون بند کرتے دیکھ پوچھا، فیصل شاہ۔ وہ دو ٹوک بولا۔ سہان کی آنکھیں حیرانگی سے بڑی ہوئی، اس کو بالکل بھی امید نہ تھی کہ برہان شاہ ایسا کچھ بول سکتا ہے۔ سہان کی حیرانگی نے جیسے اس کی زبان پر بریک لگایا تھا۔ کیا ہوا؟ ایسے اتنا شاک کیوں ہو گئے؟ تمہارے دشمنوں میں سے ہی ایک نام بتایا برہان۔ سہان کے چہرے پر چھائی حیرانگی کے ساتھ اس کو حیران کن کر گیا۔ فیصل شاہ میرا دشمن کب ہے؟ سہان نے نظر چرائی تھی، جبکہ اب ساتھ ہی اٹھتے وال گلاسز سے باہر لان کا نظارہ دیکھ کر سہان شاہ ایسے چھپانے سے ساتھ چپ تھوڑی جائے گا، اور ویسے بھی میری ہبڑی اتنی بھی گئے گزرے نہیں کہ تمہارے دشمنوں کی لسٹ نہ لا سکے۔ برہان بے نیازی سے بولا، تو سہان اس کا اعتماد دیکھ اس کو مجبور کر گیا۔ خود کو دیکھنے پر کیا جانتے ہو فیصل شاہ کے بارے میں؟ سہان کی حیرانگی اس کو کتنے ہی سوال میں اکسا گئی تھی۔ سہان کو لگا تھا جانا برہان شاہ پتہ نہیں کون سے راز جانتا ہے۔ بے فکر ہو، بہت کچھ جان گیا ہاں تمہاری دشمن کس بات پر؟ اگر تم چاہو تو یہ بھی پتہ کروا لیتا ہوں۔ برہان ٹانگ پہ ٹانگ جو ہے سہان کے پسینے چھڑوا گیا۔ سہان نے ٹیشو سے چہرہ صاف کیا، برہان نے بہت غور سے اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ ایسا بھی کیا گہرا درد دے دیا فیصل شاہ نے جو ایسے اس کا نام دشمنوں کی لسٹ میں سن تم گھبرا اٹھے؟
کچھ درد ایسے ہوتے ہیں جو بتائے نہیں جا سکتے۔ سہان جس کی نظر کچن کی طرف گئی تھی، ایک نظر آیت کو دیکھ کر سے آنکھیں باندھ کے چلی آیت جو سوپ بناتے بیگ لیے تیار تھی۔ اب کی ان کے دوائی سہان نے فوراً سے آنکھیں کھولی۔ برہان بھی اس کی طرف متوجہ ہوا۔ ہاں چلتے برہان سرسی سا کہتے واپس سہان کو دیکھ گیا۔ تمہیں پتہ میں پریشے کی وجہ سے سہان جو بالکل نہیں چاہتا تھا کہ برہان ماضی کے تلخ وقت عزیز کو آج میں نکال لائے، اپنی جگہ سے ہور کی طرف اشارہ کیا۔ برہان سمجھ گیا تو وہ کیا کہنا چاہتا، کیا ہوا؟ آیت سہان کے چہرے کو سرد پڑتے دیکھ چونکہ ساتھ ہی جلدی سے پوچھا، کچھ نہیں، چلو چلتے ہیں، ہور انتظار کر ہی ہوگی۔ سہان ہلکے سے مسکراتے چہرے پر ہور کی فکر ظاہر کر کے، تم چلو میں پیچھے پیچھے آتا ہوں۔ برہان جس کا دماغ الجھا تھا سسی سا دونوں کو کہتے جانے کا گویا وہ تم بھی ساتھ میں چلو، ہور تمہارا پوچھے گی تو ہم کیا بولیں گے؟ سہان جو بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ برہان شاہ سے دشمنی پر سوچے، اس کو دیکھے انداز میں بولتے مزید شک میں ڈال گیا، ایکچولی مجھے ابھی کسی جگہ پر جانا ہے، تم لوگ وہاں پہنچو گے کہ مجھے وہاں اپنی نظروں میں پاؤ گے؟ برہان جس کو کام تھا اب کے فون بعد کال پک کی تو سہان سمجھ گیا کہ اس کو کوئی اور کام ہے۔ آیت دونوں کے چہرے اچھے سے نوٹ کرتے چلو آیت۔ سہان آیت کو بولتے آگے بڑھا، خدا حافظ۔ سب کے آیت برہان کو دیکھتے گویا ہوا وہ جو فون پر بزی ہو چکا تھا، دھیمی سی آواز سن نیلی آنکھیں حجاب میں ملبوس ہستی پر ڈالے، اگلے ہی پل فون بند کیا۔ خدا حافظ۔ برہان اس کی کالی سی آنکھوں میں دیکھ ہلکے سے بولتے اس کی نظروں کو کنفیوز کر گیا۔ آیت جلدی سے بھاگی تھی کیونکہ سہان گاڑی کا ہارن بجا چکا تھا۔ صاحبال دو پل خوش نہیں رہنے دیتا۔ یہ اکڑو انسان کبھی اتنا پیار کرتا ہے کہ بندے کو خود پر شک آئے، تو دوسرے پل ایسا رویہ اختیار کرتا ہے کہ اس پیار کا سارا نشہ اتر جائے۔ ایڈم غصے میں بر پر اپنی بکس رکھتے بڑبڑائی، کچھ دیر پہلے ایڈم بیٹھی پڑھی تھی، تبھی اس کے دماغ میں شرارت سوجی کہ مان کو تانگ کرے تو وہ اپنی بکس اٹھاتے مان کے پاس چلی گئی۔ مان یہ سوال مجھے سمجھ نہیں آ رہا، سمجھا دیں گے آپ؟ ایڈم نے چہرے پر معصومیت طاری کرتے کہا۔ مان جو لیپ ٹاپ پر اپنے کام میں الجھا ہوا تھا، پہلے تو اس کا دل کیا کہے، بعد میں پھر ایڈم کی شکل دیکھتے حامی بڑھتے بک پکڑ لی۔ ایڈم اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مان اسے سوال سمجھانے لگا۔ مان اسے سوال سمجھا رہا تو ایڈم مسلسل اسے تک کے جعلی سوالوں سے آتا تھا، وہ تو بس مان کو تانگ کرنے کے لیے اس نے جھوٹ بولا۔ ایڈم سمجھ آئے کچھ۔ مان نے سارا سوال حل کرتے پوچھا، جبکہ اس کے پوچھنے پر ایڈم نے ہوش میں آئی نہیں۔ ایڈم نے منہ بناتے بولا جبکہ مان نے اس کے جواب سے بڑھ کر گھونٹ بڑھا کیونکہ وہ اس کی نظروں کی تپش اپنے چہرے پر محسوس کر رہا تھا۔ اس وقت کوئی بات نہیں، دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ اب اچھے سے سمجھنا۔ مان نے پھر سے سمجھانا شروع کیا، جبکہ ایڈم نے اپنی مسکراہٹ چھپائی۔ مان آپ کی داڑھی بہت بڑی، مجھے اس پر بہت پیار آ رہا ہے۔ ایڈم نے کہتے مان کی داڑھی پر کس کی، جبکہ مان شاک سے اس کو گھورنے لگا۔ چپ کر کے سوال سمجھو اور اسٹڈی پر دھیان دو، مان نے مصنوعی غصہ دکھاتے بولا، جبکہ ایڈم جو کچھ اور سننا چاہ رہی تھی اس کا منہ بن گیا اور وہ غصے سے بکس اٹھاتی روم میں چلی گئی۔ اب ذرا یہ میرے قریب آئے پھر بتاؤں گی، میں بھی اب اس کو کوئی موقع نہیں دوں گی۔ ایڈم پوری طرح تڑپ چکی تھی، جبکہ خود سے عہد کر لیا کہ اب وہ بھی مان کے قریب آنے پر ایسے ہی بھڑکے گی۔ میپ اتنی سنسان جگہ پر عالیہ فیکٹری کی جگہ دیکھ حیران ہوئی تھی۔ ابھی دوپہر 12 بجے کے آس پاس کا ٹائم تھا۔ وہ سب جنگل کے راستے پر دبے پاؤں چلنا شروع ہوئی۔ گاڑی سڑک پر ہی سر پر لاگ کر آئی تھی، آگے کے راستے سے وہ جا نہیں سکتی تھی، اگر ان کو شک ہو جاتا۔ اس لیے ابھی پیچھے والے راستے کا انتخاب کیا کہ جہاں سے ہم لوگ اندر جائیں گی۔ وہ جو ان سب کو اپنے پیچھے لگائے مین جگہ پر پہنچتے ان کے اب کی ان سب کو سامنے کی طرف اشارہ کرتے بولی، 1 سیکنڈ سے پہلے وہ سب آگے بڑھی اور ہم سب کا راستہ دو کہ تم اس راستے کے بارے میں اتنا علم کیسے؟ الجھے لہجے میں ہور سے دریافت کرنا شروع ہوا۔